الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت رواه الترمذي بسند صحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام حاضرین جمعہ دینی و ملی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے موت کا منظر بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں نفس کی اصلاح کے بہت سارے وسائل اور طریقے بتلائے ہیں، ہدایت پانے کے جہاں بہت سارے طریقے ہمیں بتلائے گئے ہیں، انہی وسائل میں سے ایک وسیلہ یہ ہے، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت۔ سنن ترمذی کی حدیث یا فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، خواہشات اور امیدوں اور تمناؤں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرو۔ موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جو شخص اس منظر کو یاد کرے گا اور اپنی آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بستر موت پر لے جائے اور یہ تصور اور خیال پیدا کرے کہ ہماری زندگی کی آخری سانس ہے اور اللہ کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے بستر مرگ پر اپنے آپ کو لے جائے، اس آخری لمحے کا تصور احساس پیدا کرے تو یقیناً میرے بھائیوں
اس کی ساری تمنائیں، اس کی ساری امیدیں، اس کی ساری خواہشات، وہ سب وہیں کی وہیں کیا ختم ہو جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی چیزوں کو یاد کرو۔ انسان کی تمناؤں کا کوئی انتہا نہیں ہوتا، انسان کی امیدوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، وہ ایک نعمت پاتا ہے دوسری نعمت کی تمنا کرتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لذتوں اور ان تمناؤں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث، صحابہ نے سوال کیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ مومنوں میں سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے اکثرہم ذکرا للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا اولئک الاکیاس، اور جو شخص کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کے مرحلے کی تیاری کرے، وہ شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے صالحین، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، اللہ کے چنیدہ انبیاء اور رسول پیدا ہوئے، بڑے بڑے سائنسداں اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، بڑی بڑی طاقتوں کے مالک پیدا ہوئے، لیکن اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکے، اپنے آپ کو موت سے بچا نہ سکے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، صحابی رسول سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل، جبرائیل میرے پاس آئے، فقال، اور کہا یا محمد، اے محمد، عش ما شئت فإنک میت، عش ما شئت فإنک میت۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی یاد دلا رہے ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ موت کو یاد کرے، بھلے وہ نیکیوں متقی پرہیزگار ہے، اسلام کے فرائض کا پابند ہے، حرام کاموں سے حرام باتوں سے وہ پرہیز کرتا ہے، پھر بھی اس پر واجب ہے کہ وہ موت کو یاد کرے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، اے محمد جتنا چاہو جس طرح چاہو عیش کر لو، زندگی گزار لو، یاد رکھو تمہیں ایک دن مرنا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتْ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہو تم محبت کر لو، جس سے چاہو محبت کر لو، جتنی چاہو محبت کرو، بیویوں سے، اولاد سے، عزیز و قارب سے، دوست و احباب سے، اپنے محسنین سے، لوگوں سے، جتنی چاہو محبت کرو، لیکن یاد رکھو فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک دن تمہیں اس کو چھوڑ کر دنیا سے جانا ہے۔ اور فرمایا وَعَمَلْ مَا شِئْتْ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، اور اے محمد جو چاہو عمل کرو، جتنا چاہو عمل کرو، جیسا چاہو عمل کرو، یاد رکھو تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا۔ میرے بھائیو، یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، صحیح سند سے آئی ہے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، کس کے پاس آ رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے افضل ترین ہستی کے پاس آ رہے ہیں اور انہیں موت کی یاد دلا رہے ہیں، یا محمد عش ما شئت فإنک میت۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بندوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو موت کی تذکیر کریں، موت کی یاد دلائیں، اور خود بھی موت کو یاد کرتے رہیں۔ آپ پڑھیں انبیاء کرام کی سیرت، پڑھیں اللہ کے نیک بندوں کی سیرت، صحابہ کرام کی تاریخ، علماء اور سلف صالحین کی سیرت پڑھیں، وہ بکثرت موت کو یاد کیا کرتے تھے، بکثرت موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آئیں چند مناظر موت کے وقت اور روح قبض کیے جانے کے وقت کا جو منظر ہوتا ہے اور جو کیفیت ہوتی ہے روحوں کے ساتھ، اور بندے کی جو تمنا اور خواہش ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف آیتوں میں عالم نزا کے مناظر کو بیان فرمایا ہے، اور جب
روح قبض کی جانے کا وقت ہوتا ہے، میت کی خواہش کیا ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے بندو ہم نے تمہیں جو روزیاں عطا کی ہیں ان روزیوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کراؤ، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم، من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آئے اور میت یہ کہے اے میرے رب تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ جب موت کا وقت آتا ہے، روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، تو میت یہ تمنا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے، یہ فریاد کرتا ہے اے میرے رب تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقْ کہ میں کچھ صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ نیک عمل کروں، صالحین بندوں میں سے ہو جاؤں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اور جب کسی بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو میرے بھائیو اللہ ایک لمحے کے لیے بھی موت کو نہ آگے کرتا ہے نہ پیچھے کرتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی مہلت مل جائے، کچھ نیکیاں کر لوں، عمل صالح کر لوں، توبہ استغفار کر لوں، کچھ رکعتیں پڑھ لوں، صدقات و خیرات کر لوں، یہ میت کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے۔ اور کافروں کے بارے میں قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ جب عالم نزا میں کافر ہوتا ہے، روح قبض کی جانے کا جب وقت ہوتا ہے، جب موت کی سختیوں میں ہوتا ہے، تو اس وقت کے منظر کو اللہ نے بیان کیا قرآن کی اس آیت میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَرَىٰ کاش کہ تم دیکھتے، کاش کہ تم دیکھتے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم نزا کے مناظر کو، میت کی کیفیت کو یہ اپنے علم کے لیے خاص رکھا ہے، بندوں کو اس کیفیت اور یہ مناظر کا علم بندوں کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ کاش کہ تم دیکھتے اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ جب یہ ظالم، یہ اللہ کے نافرمان، یہ فاسق و فاجر، یہ منافقین، یہ کفار کا جب موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں اور ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے جب تیار ہوتا ہے تو ان کے جسموں میں روح چھپتی پھرتی ہے، وہ روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اپنی روحوں کو نکالو، کافروں سے کہتے ہیں اپنی روحوں کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، ایسا عذاب دیا جائے گا کہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ ذلت کیا ہوگی، رسوائی کیا ہوگی، میں آگے بتلاؤں گا، ایک لمبی حدیث سناؤں گا آپ کے سامنے، صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت روح قبض کی جاتی ہے اور روح قبض کیے جانے کے وقت سے لے کر دوبارہ جسم میں روح آنے تک روحوں کو، ان کفار اور منافقین کی روحوں کو کن ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ انشاءاللہ میں آگے بتلاؤں گا۔ تو الیوم تجزون عذاب الہون فرشتے کہتے ہیں روح نکالنے کے وقت کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اے منافقو، اے کفار، اے اللہ کے نافرمانو، تمہیں یہ عذاب اس لیے دیا جائے گا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق کہ تم اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کیا کرتے تھے، تقولون علی اللہ غیر الحق، ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے جو باتیں اللہ نے بیان نہیں فرمائی ہیں، اللہ کے بارے میں تم گڑھ کر پیش کیا کرتے تھے، تم اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے پیش کیا کرتے تھے، جن باتوں کی تعلیم تمہیں اللہ نے نہیں دی ہے، تم اللہ کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں تم ایسی باتیں کیا کرتے تھے جو اللہ نے نازل نہیں فرمائی ہیں۔
वमा कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम्हें अदाब इसलिए दिया जाएगा कि तुम अल्लाह के अहकामात से तकब्बुर किया करते थे, तुम अल्लाह के दीन से तकब्बुर किया करते थे। तुम्हारे पास हमारे बंदे पहुंचे, तुम्हें हमारे दीन की तालीम देने के लिए, शरीयत के अहकाम की तालीम देने के लिए हमारे बंदे तुम्हारे पास पहुंचे, तुमने तकब्बुर में आकर के उनकी बात को ठुकरा दिया कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। उस बिना पर आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। ये रूह कब्ज किए जाने के वक्त कुफ्फार और मुनाफिकीन को, गुमराहों को अल्लाह के फरिश्ते ये पैगाम सुना देते हैं कि आज तुम्हारा हशर और तुम्हारा अंजाम अच्छा ना होगा। इसके बरक्स मेरे भाइयों, जब वो मोमिन, वो मय्यत कोई मोमिन होता है, किसी मोमिन की रूह जब कब्ज की जाती है तो अल्लाह के फरिश्ते रूह कब्ज करते वक्त अमन अमान की बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं और हर किस्म के खौफ व गम से मामून रहने का पैगाम देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, कि जिन लोगों ने कहा, इकरार किया कि रब तो हमारा अल्लाह है और इसी अकीदे पर वो डटे रहे, कायम रहे, जमे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उनकी मौत के वक्त फरिश्ते उनके पास आते हैं और बशारत देते हैं, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि तुम डरो नहीं, तुम पीछे वालों की फिक्र न करो, तुम आगे के बारे में खौफ न करो, वो अबशिरू बिल जन्नह, और उस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुमसे दुनिया के अंदर वादा किया जा रहा था। तो मोमिन मय्यत को बशारत दी जाती है रूह कब्ज की जाने के वक्त, और काफिर और मुनाफिक और फासिक और फाजिर मय्यत को अदाब की धमकी दी जाती है। बल्कि मेरे भाइयों, एक दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अदाब का भी तज़किरा किया है कि रूह कब्ज किए जाने के वक्त ही वो अदाब के फरिश्ते उन्हें कोड़े मारते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रू अल मलाइकतु यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, ऐ नबी काश तुम देखते जब कुफार की रूह कब्ज की जाती है तो फरिश्ते उनके चेहरों पर और उनकी सुरीन पर कोड़े मारते हैं। यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते उनके चेहरों पर और उनकी पीठ पर, उनकी सुरीन पर कोड़े मारते हैं और कहते हैं वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, जलने का अज़ाब चखो। तो मेरे भाई, मुख्तलिफ आयतों में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने रूह कब्ज़ की जाने का मंजर बयान फरमाया है कि मोमिन जो होता है वो बशारतें सुनता है, खुशखबरियाँ सुनता है रूह कब्ज़ की जाने के वक्त, और जो काफिर होता है वो धमकियाँ सुनता है, वईदें सुनता है और अज़ाब से उसे दो चार किया जाता है। सहाबी रसूल बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की लंबी हदीस, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह कब्ज़ की जाने के वक्त से लेकर कब्र में हिसाब किताब तक के सारे मनाजिर को तफसील के साथ बयान फरमाया है, जिसको अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अहकामुल जनाइज़ के अंदर मुख्तलिफ रवायतों की रोशनी में एक जगह जमा किया है। सहाबी रसूल बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शरीक हुए। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो अभी वहाँ लहद तैयार न हुई थी, थोड़ा काम कब्र की खुदाई में बाकी था। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले की तरफ रुख करके बैठ गए और हम लोग भी आपके इर्द गिर्द इंतहाई खामोशी के साथ, अदब व एहतराम के साथ बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हम लोग क्या बैठ गए। कहते हैं कि आपके हाथ मुबारक में लकड़ी का एक तिनका था जिससे आप मिट्टी को कुरेद रहे थे, और 3 बार आपने आसमान की तरफ अपनी निगाह उठाई और उसके बाद फरमाया कि लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ। और दूसरी बात में फरमाया आपने कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इस दिन के लिए तैयारी कर लो। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि जब मोमिन बंदा दुनिया से रुखसत और आखिरत की तरफ जब बढ़ता है, रूह कब्ज़ की जाने का जब वक्त आता है,
تو اس کے پاس روشن چہرے والے، سفید چہرے والے، جن کے چہرے سورج کے مانند روشن ہوں گے، وہ فرشتے آتے ہیں اور اس میت کے پاس، اس شخص کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، تا حد نظر وہ میت، وہ شخص جس کی روح ابھی قبض کی جائے گی، جو عالم نزا میں ہے، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے اسے وہ روشن چہرے والے، سفید چہرے والے فرشتے نظر آتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوتا ہے، اور ان فرشتوں کے پاس جنت کی حنوت ایک قسم کا خوشبو ہے، جنت کے حنوت، جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتا ہے۔ اور پھر ملک الموت آتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس میت کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، اس مومن میت کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ملک الموت کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس مومن میت سے ملک الموت، موت کا فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے امن و شانتی کے ساتھ رہنے والی روح، اے وہ روح جو اللہ کے ایمان پر مطمئن تھی، اللہ کے دین پر مطمئن تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل خوش ہو کر، تو بھی خوش رہ اور تجھ سے تیرا رب بھی خوش رہے گا۔ پھر اس کے بعد ملک الموت اس مومن میت کی روح قبض کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بڑی آسانی سے بہتا ہے، ایسے ہی مومن میت کے جسم سے روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور زمین و آسمان کے بیچ میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ سارے فرشتے اس روح کو سلام کرتے ہیں، اور پھر وہ رحمت کے فرشتے، روشن چہرے والے فرشتے جو وہاں موجود ہیں، وہ سب فوراً اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ سے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اس روح سے ایسی خوشبو پھوٹتی ہے جیسے دنیا کے اندر کستوری ایک قسم کا خوشبو ہے، کستوری کی جو خوشبو ہوتی ہے اسی مہک جیسی مہک اس کے روح سے نکلتی ہے، خوشبو نکلتی ہے، اور جنت کے کفن میں رحمت کے فرشتے، وہ روشن چہرے والے فرشتے اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازوں پر جتنے فرشتے متعین ہیں وہ سارے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس روح کو ہمارے پاس سے گزار، یہ روح ہمارے اوپر سے جائے۔ سارے فرشتے اس روح کو اپنے پاس سے جانے کی تمنا کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس پاک روح کو ہمارے اوپر سے گزار۔ چنانچہ جب آسمان کے دروازے تک، آسمانی دنیا کے دروازے تک فرشتے اس روح کو لے کر جاتے ہیں تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، یہ کس کی پاکیزہ روح ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس بندے کے جتنے نام لیے جاتے تھے، جتنے اس کے نام تھے، کنیت تھی یا نام تھا، جو بھی ان ناموں میں سے جو سب سے اچھا نام ہوتا تھا، اس نام کے ذریعے اس کا تعارف کراتے تھے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ چنانچہ آسمان کے دروازوں پر متعین فرشتے اس روح کو مرحبا کہتے ہیں، اور اللہ کے مقرب فرشتے اس روح کو بھیجنے کے لیے، دوسرے آسمان تک پہنچانے کے لیے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اور پھر دوسرے آسمان پر اس روح کا استقبال ہوتا ہے، تیسرے آسمان پر اس روح کا استقبال ہوتا ہے، آسمان والے فرشتے اس روح کو پہنچانے کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں۔ اس طرح سے جب 7ویں آسمان تک وہ روح پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے فرشتوں سے کہ میرے اس بندے کے اعمال کو علیین میں لکھ دو، اس کے نام اعمال کو علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میرا اس سے وعدہ ہوا تھا، میرا بندے سے وعدہ ہوا تھا کہ ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے
اور مٹی میں تجھے ہم لوٹائیں گے اور پھر مٹی ہی میں تجھے دوبارہ زندہ کریں گے۔ چنانچہ آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ تمہیں کیا پتا علیین کیا ہے، وہ مقام کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جہاں انسان کے اعمال لکھے جائیں گے، جہاں نیکیاں لکھی جائیں گی، جہاں نیک بندوں کے اعمال لکھے جائیں گے۔ یشہدہ المقربون، جس نامہ اعمال اور جس کتاب کا مشاہدہ اللہ کے مقرب فرشتے ہی کر سکیں گے، کوئی اور اس دفتر کو نہیں دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس مومن بندے کی روح زمین میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے قبر میں ہونے والے حساب و کتاب اور سوالات اور نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میت شخص کافر ہوتا ہے، اگر وہ شخص کافر ہوتا ہے، کسی کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس شدید متشدد قسم کے اور بھیانک اور سیاہ چہرے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اس کافر اور منافق اور فاسق میت کے پاس وہ سارے فرشتے بھیانک چہروں والے، سیاہ چہروں والے، متشدد قسم کے فرشتے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تا حد نظر جہاں تک اس کافر یا منافق یا فاسق کی نظر پہنچتی ہے اس سے وہ بھیانک چہرے والے فرشتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ پھر ملک الموت آتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح، نکل اللہ کے غضب کی طرف، نکل اللہ کے عذاب کی طرف۔ چنانچہ وہ روح اس کے جسم میں چھپتے پھرتی ہے، وہ روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، فرشتے پھر اسے سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ آپ نے کافر اور فاسق بندے کے روح کے نکلنے کی تشبیہ دی آپ نے کہ جس طریقے سے سیخ لوہے کی سلاخ جس میں مختلف شاخیں ہوں اور وہ سلاخ نکالی جائے بھیگے ہوئے اون کے بٹے سے، تو جس طریقے سے وہ اون کے دھاگوں کو کاٹتے ہوئے وہ سلاخ نکلے گا، ایسے ہی کافر اور فاسق کے جسم سے روح اس کی رگوں اور پٹھوں کو کاٹتے ہوئے نکلتی ہے۔ میرے بھائی، موت کی بڑی سختیاں ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے، ملک الموت قبض کرتا ہے، آسمان کے سارے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنے فرشتے ہیں وہ سب کے سب اس روح پر لعنت بھیجتے ہیں، اس روح پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کس کی روح ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کے جتنے نام تھے اور جن جن ناموں سے اسے پکارا جاتا تھا ان میں جو سب سے بدترین نام تھا، اس نام کو لے کر پکاریں، کہیں گے یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ اور آسمان و زمین کے بیچ میں جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ چنانچہ پھر عذاب کے فرشتے، وہ شدید چہروں والے فرشتے، ملک الموت کے ہاتھ سے فوراً روح کو اپنے پاس لیتے ہیں، اور جہنم کی بدبودار ٹاٹ جس کے اندر ایسی بدبو آئے گی جو دنیا کے اندر آپ فرماتے ہیں مردہ کے سڑے ہوئے مردے کے جسم سے جو بو آتی ہے اس جیسی بو اس ٹاٹ سے آئے گی، اور اس بدبودار ٹاٹ میں، جہنمی ٹاٹ میں اس کی خبیث روح کو لپیٹ لیں گے، اور پھر وہ فرشتے سیاہ چہرے والے متشدد فرشتے اس روح کو لے کر کے آسمان تک جائیں گے، آسمانی دنیا تک جائیں گے اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان خبیث روحوں کے لیے، ان جہنمیوں کے لیے، ان فاسق و فاجر کفار و منافقین کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی سوراخ میں داخل ہو جائے۔ جس طریقے سے اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا محال ہے، ایسے ان
خبیث روحوں کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس خبیث روح کو سجین میں لکھ دو، سجین میں لکھ دو، اس خبیث روح کو سجین میں لکھ دو اور اسے دنیا کی طرف، مٹی کی طرف لوٹا دو، کیونکہ ہمارا اس سے وعدہ ہوا تھا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور پھر ہم تمہیں دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ چنانچہ وہ خبیث روح قبر کے اندر جب وہ دفن کیا جاتا ہے شخص، اس کی جسم کے اندر لوٹائی جاتی ہے اور پھر بھیانک چہرے والے فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، حساب و کتاب ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے۔ وہ مناظر انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا کسی موقع پر۔ آج جو ہمارا خطبہ جمعہ تھا وہ یہ تھا کہ موت کے وقت، عالم نزا کے وقت، روح قبض کی جانے کا وقت کا جو منظر ہے وہ ہم نے مختلف احادیث کی روشنی میں سنا، اور یہ حدیث، لمبی حدیث جو ہم نے آپ کو سنائی ہے، یہ مسند احمد کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت اور اپنے انجام اور اپنی آخری منزل کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔